فلم ہیل بوائے یہ مووی 2004 میں ریلیز ہوئی تھی۔ سال 1944 ہے۔ دنیا دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 میں الجھی ہوئی ہے۔ جرمنی کے نازی فوجی اپنی ہار کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزما رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ ایک پراسرار اور خطرناک شخص ہے جس کا نام ہے گریگوری راسپوٹن۔ وہ ایک طاقتور جادوگر ہے جو شیطانی قوتوں اور پرانی کتابوں کی مدد سے اندھیری دنیا کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سنسان مقام ہے۔ نازی فوجی ایک خفیہ مشن پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ راسپوٹن بھی ہے اور اس کی معاونت کرنے والی ایک پراسرار عورت بھی جس کا نام ہے ایلسا۔ یہ عورت بھی اپنے آقا راسپوٹن کی طرح برائی کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ یہ لوگ ایک عجیب مشین اور پتھروں کے بڑے دائرے کے بیچ ایک مقام تیار کرتے ہیں۔ راسپوٹن ایک پرانا اور شیطانی ریچول شروع کرتا ہے تاکہ جہنم کے دروازے کھول سکے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہنم سے ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں لائے جو نازی کی مدد کرے اور دنیا پر قبضہ دلائے۔ لیکن دوسری طرف امریکی فوجی اس خفیہ آپریشن کی خبر پا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان فوجیوں کے ساتھ ایک جوان پروفیسر بھی ہے جس کا نام ہے ٹریور۔ یہ شخص نہ صرف ایک سائنسدان ہے بلکہ پراسرار علوم کا بھی ماہر ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ راسپوٹن کی یہ حرکت دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی فوجی نازیز پر حملہ کرتے ہیں۔ فضا میں گولیاں چلتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں اور ہر طرف شور مچ جاتا ہے۔ راسپوٹن اپنی جادوئی طاقتوں سے ایک دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو کسی اور جہاں کی طرف کھلتا ہے۔ اس دروازے کے اندر ایک آگ، دھواں اور خوفناک روشنی نظر آتی ہے جبکہ راسپوٹن اپنی جادوئی طاقتوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ امریکی فوجی اس مشین پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک دھماکہ ہوتا ہے، مشین ٹوٹ جاتی ہے اور اچانک وہ دروازہ راسپوٹن کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ چیختا ہوا جہنم کے اندھیروں میں غائب ہو جاتا ہے۔ باقی نازی فوجی مارے جاتے ہیں یا بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پروفیسر کو ایک عجیب بات محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ راسپوٹن ختم ہو گیا مگر اس نے دروازے کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور کھول دیا تھا۔ پروفیسر فوجیوں کے ساتھ اس جگہ کا جائزہ لیتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ باہر آ چکا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن عام انسان نہیں۔ اس کے سر پر 2 چھوٹے سینگ ہیں، ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھریلا پنجہ اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ شروع میں فوجی گھبرا جاتے ہیں اور کچھ اسے مانسٹر سمجھ کر مار دینا چاہتے ہیں مگر پروفیسر آگے بڑھتا ہے۔ وہ اس معصوم بچے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ شیطانی نہیں بلکہ ایک زندہ مخلوق ہے جسے اگر اچھائی کی طرف لایا جائے تو انسانیت کی مدد کر سکتا ہے۔ پروفیسر اس بچے کے قریب جا کر اسے چاکلیٹ دیتا ہے۔ بچہ وہ چاکلیٹ خوشی سے کھا لیتا ہے۔ اسی وقت سب فوجی حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ ڈیمن چائلڈ اتنا بھیانک نہیں بلکہ ایک نارمل بچے کی طرح معصوم ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جیسا پہلی بار اسے ہیل بوائے کہتے ہیں۔ یہ نام امریکی فوجیوں نے مذاق میں دیا لیکن بعد میں یہی اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ پروفیسر اس بچے کو اپنی سرپرستی میں لے لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بچہ اگر جہنم سے آیا ہے لیکن اس کی پرورش صحیح طرح کی جائے تو یہ برائی کی بجائے نیکی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ جب یہ بچہ ملا تھا یعنی ہیل بوائے تو اس ٹائم دور بتایا جا رہا تھا 1944 کا۔ اس کے بعد اچانک کئی دہائیاں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ ننھا سا سرخ رنگ کا بچہ جسے فوجیوں نے ہیل بوائے کہا تھا اب بڑا ہو چکا ہے۔ اس کی پرورش پروفیسر نے کی ہے جو اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہے۔ ہیل بوائے اب جوان ہو کر ایک طاقتور مخلوق بن چکا ہے۔ اس کا جسم مضبوط، رنگ سرخ، ہاتھ میں وہی بڑا پتھریلا پنجہ رائٹ ہینڈ آف ڈوم اور سر پر چھوٹے سینگ ہیں جنہیں وہ ہمیشہ کاٹ کر چھوٹا رکھتا ہے تاکہ انسانوں کے سامنے زیادہ عجیب نہ لگے۔
ہیل بوائے اب ایک خفیہ ادارے کا حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے BPRD یعنی بیورو آف پیرانارمل ریسرچ اینڈ ڈیفینس۔ یہ ادارہ حکومت کے زیر سایہ کام کرتا ہے اور اس کا مقصد ہے دنیا کو پراسرار اور غیر انسانی خطرات سے بچانا۔ اس ٹیم کی قیادت بھی پروفیسر کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ پروفیسر کی عمر اب بڑھ چکی ہے اور وہ بیمار رہنے لگا ہے، لیکن ہیل بوائے کے لیے اس کی موجودگی ایک باپ کی طرح ہے۔ ہیل بوائے کے ساتھ اس ٹیم میں اور بھی غیر معمولی لوگ ہیں۔ ابراہم سیپین ایک عجیب آبی مخلوق ہے جو انسان اور مچھلی کے ملاپ جیسا دکھتا ہے۔ وہ پانی میں سانس لے سکتا ہے، ذہنی طور پر دوسروں کے دماغ پڑھ سکتا ہے اور انتہائی دانش مند ہے۔ لیز شیرمین ایک نوجوان عورت ہے جس کے پاس آگ پر قابو پانے کی طاقت ہے، مگر اس کی طاقت بہت خطرناک ہے کیونکہ جب وہ غصے میں آتی ہے یا قابو کھو دیتی ہے تو بڑی تباہی پھیلا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ کئی بار ادارے کو چھوڑ بھی چکی ہے۔ یہ سب مل کر BPRD کی ٹیم بناتے ہیں۔ اب کہانی ایک نئے رخ پر مڑتی ہے۔ وہ جادوگر جسے سب نے سمجھا تھا کہ 1944 میں مر گیا تھا، یعنی ریسپوٹن، اصل میں مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کی محبوبہ اور وفادار ساتھی ایلسا نے ایک خفیہ مقام پر اپنے آقا کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ریسپوٹن واپس آ کر ایک ہی مقصد رکھتا ہے، دنیا پر شیطانی قوتوں کو مسلط کرنا، اور ہیل بوائے جس مقصد کے لیے اسے وہ دنیا میں لایا تھا اسی مقصد کے لیے اسے اپنی طرف لانا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہیل بوائے رائٹ ہینڈ آف ڈوم دنیا کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ ریسپوٹن کی واپسی کے بعد سب سے پہلا واقعہ ایک عجائب گھر میوزیم میں ہوتا ہے۔ وہاں ایک قدیم اور خوفناک مخلوق کو آزاد کیا جاتا ہے جس کا نام ہے سامائل۔ یہ ایک ڈراؤنا دیو ہے جو بار بار زندہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی اسے مارا جائے یہ اپنی موت سے دوبارہ جنم لیتا ہے اور اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ BPRD کی ٹیم کو اس خطرے سے نپٹنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ہیل بوائے، ابراہم اور باقی ایجنٹس وہاں پہنچتے ہیں۔ عجائب گھر میں اندھیرا، ٹوٹی ہوئی چیزیں اور دہشت کا ماحول ہوتا ہے۔ اچانک سامائل حملہ کرتا ہے۔ اس کے تیز پنجے، خوفناک آنکھیں اور دیو جیسا جسم دیکھ کر عام سپاہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہیل بوائے آگے بڑھتا ہے۔ وہ اپنی طاقتور مٹھیاں اور بڑے ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے، شیشے ٹوٹتے ہیں، دیواریں ہل جاتی ہیں، آگ اور دھماکے ہوتے ہیں۔ آخرکار ہیل بوائے اس عفریت کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسئلہ باقی رہتا ہے۔ یہ مخلوق مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ پروفیسر اس سب کو دیکھ کر اور زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ریسپوٹن دوبارہ لوٹ آیا ہے اور اب یہ سب کچھ ہیل بوائے کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ ہیل بوائے اگرچہ بہت طاقتور ہے مگر اس کی ایک کمزوری بھی ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے کچھ لوگوں سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، خاص طور پہ لیز شیرمین سے۔ لیز ایک عرصے سے ٹیم کو چھوڑ کر ایک اسپتال میں رہ رہی ہے کیونکہ وہ اپنی آگ پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ غصے یا الجھن میں آ کر اپنے دوستوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پروفیسر خود لیز کے پاس جاتے ہیں اور اسے مناتے ہیں کہ وہ ٹیم میں واپس آ جائے کیونکہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ریسپوٹن کی واپسی اور سامائل جیسی مخلوق کا آزاد ہونا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ لیز پہلے ہچکچاتی ہے لیکن پروفیسر کی باتوں اور ہیل بوائے کے خیال سے آخرکار مان جاتی ہے۔ جب ہیل بوائے کو پتہ چلتا ہے کہ لیز واپس آنے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور تھوڑا پریشان بھی۔ خوش اس لیے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور پریشان اس لیے کہ وہ نہیں جانتا لیز اسے ایک عام انسان کی طرح قبول کرے گی یا نہیں۔ ہیل بوائے کے دل میں ہمیشہ یہ خلش رہتی ہے کہ وہ دوسروں کی طرح انسان نہیں بلکہ جہنم سے آیا ہوا ہے۔ دوسری طرف
रेस्प्यूटन का मंसूबा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। समाइल जैसी मखलूक को जितना भी मारा जाए वो बार बार जिंदा हो जाती है और उसकी तादाद बढ़ती जाती है। अब ये मखलूक शहर भर में फैल रही है और BPRD को हर तरफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हेलबॉय बार बार इनसे टकराता है मगर हर बार ये मखलूक दोबारा जिंदा हो जाती है। गोया एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो गई है। रेस्प्यूटन समझता है कि हेलबॉय को सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकता, इसलिए वो उसकी जज्बाती कमज़ोरी को निशाना बनाता है। वो जानता है कि हेलबॉय के दिल में लिज के लिए नरम गोशा है, इसीलिए वो अपने पुराने साथियों एल्सा और उसके साथ एक खौफनाक कातिल क्रोनेन को इस्तेमाल करता है। क्रोनेन एक भयानक किरदार है। वो नाज़ी फ़ौज का पुराना सिपाही है जिसने अपने जिस्म पर मशीनें लगा रखी हैं। उसके चेहरे पर मास्क है और उसके दिल को चलाने के लिए एक मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है। वो निहायत खामोश लेकिन मुहल्लिक कातिल है। क्रोनेन प्रोफेसर पर हमला करता है। हेलबॉय चाहता है कि वो प्रोफेसर के साथ रहे मगर मिशन पर जाने की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच पाता। क्रोनेन छुपकर प्रोफेसर को शदीद जख्मी कर देता है। प्रोफेसर अपनी आखिरी सांसों में हेलबॉय को नसीहत करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा असल मुक़द्दर चाहे जो भी हो बेटे, लेकिन ये तुम्हारा इंतखाब होगा कि तुम कौन बनना चाहते हो। ये अल्फाज हेलबॉय के दिल पर नक्श हो जाते हैं। वो अपने बाप जैसी शख्सियत को खो देता है और अंदर से टूट जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचता है, रेस्प्यूटन और उसके साथियों को रोकना। प्रोफेसर की मौत के बाद BPRD की टीम टूट सी जाती है। हेलबॉय अंदर से गमगीन और गुस्से में है मगर रेस्प्यूटन के लिए ये एक मौका है। वो हेलबॉय को काबू करने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को इस्तेमाल करता है, लिज शेरमैन। रेस्प्यूटन अपने आदमियों के ज़रिए लिज को अगवा कर लेता है। वो जानता है कि अगर हेलबॉय को झुकाना है तो लिज को इस्तेमाल करना होगा। क्रोनेन अपने खामोश और मुहल्लिक महारत से टीम पर हमला करता है और लिज को ले जाता है। जब हेलबॉय को पता चलता है तो गुस्से में आग बगोला हो जाता है। वो अपनी सारी ताकत लगाकर दुश्मन का पीछा करता है, लेकिन रेस्प्यूटन पहले ही लिज को एक वीरान मकाम पर ले जा चुका होता है जहां उसने एक नया जादुई दायरा तैयार किया है। ये जगह पुरानी, खस्ता और खौफनाक है। यहाँ अंधेरे में रेस्प्यूटन और उसके साथी इल्सा और क्रोनेन मौजूद हैं। लिज एक जादुई कैद में कैद है। उसकी रूह को रेस्प्यूटन अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हेलबॉय अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। उसके साथ अब्राहम और कुछ एजेंट्स हैं, लेकिन वो जानता है कि असल जंग उसे अकेले ही लड़नी है। अंधेरे में हेलबॉय की सुर्ख जिल्द और जलती हुई आंखें नुमाया नज़र आती हैं। वो ज़ोर से कहता है, मैं यहाँ हूँ रेस्प्यूटन, लिज को छोड़ दो। सबसे पहले सामना होता है क्रोनेन से। वो अपने तेज़ धार के हथियारों और मशीनों के साथ हेलबॉय पर टूट पड़ता है। दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई होती है। क्रोनेन की तेज़ धार तलवारें बिजली की तरह चलती हैं। हेलबॉय अपनी मुट्ठियाँ और पथरीला पंजा इस्तेमाल करता है। दीवारें टूटती हैं, ज़मीन हिलती है, धमाके होते हैं। आखिरकार हेलबॉय अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रोनेन को ख़त्म कर देता है। उसका मैकेनिकल दिल बंद हो जाता है और वह हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। अब हेलबॉय का सामना होता है रेस्प्यूटन से। रेस्प्यूटन अपनी शैतानी ताकतों से हेलबॉय को कैद कर लेता है और उसके कानों में सरगोशी करता है, तुम जहन्नुम के शहजादे हो। तुम्हारी तकदीर इंसानों की खिदमत करना नहीं बल्कि उन पर हुक्मरानी करना है। तुम्हारा हाथ यही वो कुंजी है जो जहन्नुम के दरवाजे खोलेगा। रेस्प्यूटन
ہیل بوائے کو اس کا اصل مقدر دکھاتا ہے۔ ایک جھلک میں ہیل بوائے دیکھتا ہے کہ اگر وہ برائی کی طرف جھک جائے تو دنیا میں آگ اور تباہی پھیل جائے گی اور اس کے اپنے سینگ بڑے ہو کر جلتی آگ میں دہکنے لگیں گے۔ ریسپوٹن اپنی طاقت سے لز کی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ مر جائے گی، لیکن اگر تم نے اپنے مقدر کو قبول کر لیا تو میں اسے زندہ رہنے دوں گا۔ یہ لمحہ ہیل بوائے کے لیے سب سے کڑا امتحان ہے، ایک طرف لز کی جان، دوسری طرف انسانیت کی بقا۔ ہیل بوائے آہستہ آہستہ ریسپوٹن کے کہنے پر جھکنے لگتا ہے۔ وہ اپنی سینگوں کو بڑھنے دیتا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور الفاظ دہرانے لگتا ہے جو جہنم کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ ریسپوٹن خوشی سے ہنسنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جیت حاصل کر لی ہے، لیکن اچانک ہیل بوائے رک جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے لز کی طرف دیکھتا ہے جو اپنی کمزور حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں امید ڈالتی ہے۔ ہیل بوائے ریسپوٹن کے الفاظ دہرانا بند کر دیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا، میں انسانوں کا ساتھی ہوں، ان کا دشمن نہیں۔ پھر وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سینگ توڑ دیتا ہے تاکہ ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ جہنم کا غلام نہیں بلکہ ایک آزاد وجود ہے۔ ہیل بوائے اپنی پوری طاقت لگا کر ریسپوٹن کو پکڑتا ہے۔ ریسپوٹن آخری بار اپنی جادوئی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہیل بوائے اسے مار ڈالتا ہے۔ ریسپوٹن مر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خوفناک مخلوق جہنم سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیل بوائے اور ٹیم مل کر اسے بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لڑائی کے بعد لز کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ ہیل بوائے اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے، بے بسی سے اسے دیکھتا ہے، پھر وہ آہستہ سے لز کے کان میں کچھ سرگوشی کرتا ہے، ایک ایسا راز جو صرف وہ دونوں جان سکتے ہیں۔ لز کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہیل بوائے اور لز ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، تباہی کے بعد بھی وہ دونوں ساتھ ہیں۔ BPRD کی ٹیم واپس اپنے مشن سے لوٹ آتی ہے۔ ہیل بوائے نے اپنا سب سے بڑا امتحان پاس کر لیا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ چاہے جہنم سے آیا ہو مگر اس کا دل انسانوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اس فلم کی کہانی اچھی لگی ہو تو جاتے جاتے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، ایک پیارا سا کامنٹ بھی، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور خوشی بھی۔